تناسخ کے قائلین۔ نمبر 1 کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں، ہم آج بھی اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن پر ابلیس نے یہ عقیدہ خلط ملط کر دیا ہے اور اس کے باوجود وہ یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب ان لوگوں کے نزدیک اس کا نام و تغمس یعنی غوطے لگانا اور پلٹیاں کھانا ہے۔ فلا قوت الا باللہ، برے عقیدے سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کے پاس نہیں۔ ابلیس نے کئی لوگوں پر اس طرح تلبیسی حملے کیے ہیں کہ انہوں نے تناسخ یعنی روحوں کے ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں ظاہر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل خیر کی روحیں جب نکلتی ہیں تو بہتر بدنوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور انہیں راحت اور سکون ملتا ہے، اور اہل شر کی روحیں جب نکلتی ہیں تو شریر بدنوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور انہیں مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ یہ مذہب فرعون موسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا۔ ابو القاسم بلخی نے ذکر کیا ہے کہ تناسخ کے قائلین نے جب بچوں، درندوں اور جانوروں کی تکلیف کو دیکھا تو ان کو یہ ناممکن اور محال نظر آیا کہ ان کی تکالیف کے ساتھ کسی دوسرے کا امتحان مقصود نہ ہو، یا کسی اور کو بدلہ دینا منظور ہو، یا اس لیے تکلیف دے رہا ہو کہ وہ اس کے قبضے میں ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک یہی درست اور صحیح ہوا کہ یہ تکلیف ان کے ان سابقہ گناہوں کے سبب ہی ہے جو ان کی گزشتہ حالت میں ہوئے تھے۔ ان چال بازیوں اور فریب کاریوں پر نظر ڈالیں جنہیں ابلیس نے ان کے لیے ترتیب دیا ہوا ہے، جو کسی دلیل سے سہارا نہیں لیتا۔ ابو الحسن علی بن نظیف متکلم بیان کرتے ہیں، بغداد میں ہمارے ساتھ امامیہ فرقے کا شیخ جو ابو بکر فلاس کے نام سے معروف تھا حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس نے ہمیں ایسے آدمی کے متعلق بات بیان کی جو اہل تشیع کی نسبت سے مشہور تھا۔ وہ اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تناسخ کے عقیدے کا علم بردار بن گیا ہے۔ ابو بکر فلاس کہتے ہیں، میں نے اسے اس حال میں پایا کہ اس کے سامنے ایک کالی بلی تھی، وہ اسے ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کھجلی کیے جا رہا تھا۔ میں نے بلی کو دیکھا کہ وہ آنسو بہا رہی تھی جیسے کہ بلیوں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ آدمی بھی زار و قطار روتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بولا، تیری بربادی ہو، کیا آپ اس بلی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ جو ہی میں ہاتھ پھیرتا ہوں یہ روتی ہے، یہ بلا شک میری ماں ہے، اور یہ صرف مجھ پر حسرت اور افسوس کے باعث اشک بہا رہی ہیں۔ اور وہ اس سے اس انداز سے گفتگو کر رہا تھا جیسے کہ وہ اس کی باتوں کو سمجھتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ بلی نے آہیں اور سسکیاں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے اس سے دریافت کیا، کیا یہ بلی تیری گفتگو کو سمجھتی ہے؟ وہ بولا، جی ہاں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تو اس کی سسکیوں کو سمجھ رہا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ میں بولا، تب تو منسوخ ہے اور یہ بلی انسان ہے۔ 1 نمبر کے تحت حاشیے میں لکھتے ہیں، یعنی روح تو تیرے اندر داخل لگتی ہیں اور وہ تیرے اندر غوطہ زنی کر رہی ہیں۔